پیش خدمت ہے فاروق سید کی تحریر علامہ اقبال، علم، عمل اور خودی کا پیامبر۔ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ کے محلہ کشمیریہ میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، جس نے آگے چل کر بر صغیر ہی نہیں پوری امت مسلمہ کے فکری نقشے بدل دیے۔ یہ بچہ محمد اقبال تھا، شاعر، مفکر اور ایک بیدار دل انسان۔ اقبال ایک معزز کشمیری گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ والد شیخ نور محمد دیندار اور درویش صفت شخصیت تھے، اور والدہ امام بی بی نہایت عبادت گزار اور نرم دل خاتون تھی۔ اقبال کے 2 بھائیوں میں بڑے بھائی شیخ عطا محمد مشہور ہیں اور ایک بہن کریم بی بی تھی۔ گھر کا ماحول دینی، اخلاقی اور علمی تربیت سے بھرپور تھا۔ بچپن سے ہی اقبال میں غور و فکر، مطالعے اور علم کی جستجو نمایاں تھی۔ اقبال نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ کے اسکاچ مشن اسکول سے حاصل کی۔ یہیں ان کے استاد مولوی میر حسن نے ان کی غیر معمولی ذہانت پہچانی۔ میر حسن عربی و فارسی کے بڑے عالم تھے، اور انہوں نے اقبال کی علمی تربیت میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اقبال نے بعد ازاں مرے کالج سیالکوٹ سے ایف اے مکمل کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ لاہور آئے، جہاں انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایم اے کیا۔ یہیں ان کی ملاقات انگریزی استاد پروفیسر تھامس آرنلڈ سے ہوئی، جنہوں نے اقبال کو مغربی فلسفے اور جدید فکر سے روشناس کرایا۔ اقبال ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ استاد ہی وہ چراغ ہے جو شاگرد کے اندر روشنی پیدا کرتا ہے۔ 1905 میں اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ روانہ ہوئے۔ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں فلسفہ پڑھا، لنکنز ان لندن سے قانون کی تعلیم حاصل کی، اور میونخ یونیورسٹی جرمنی سے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ان کی تحقیقی مقالے کا عنوان تھا دی ڈیولپمنٹ آف میٹافزکس ان پرشیا، یعنی ایران میں مابعد الطبیعیات کی ترقی۔ یورپ میں قیام کے دوران اقبال نے مغربی تہذیب کا گہرا مشاہدہ کیا۔ انہیں محسوس ہوا کہ مغرب کی ترقی کے باوجود وہاں روحانیت اور اخلاقی بنیاد کمزور ہے۔ یہی احساس بعد میں ان کی شاعری اور فلسفے کا بنیادی نقطہ بن گیا۔ انسان کو اپنی اصل پہچان اپنی خودی اور اپنے ایمان کی طرف لوٹنے کا پیغام ہے۔ اقبال وطن واپس آئے تو کچھ عرصہ وکالت کی، مگر دل کو قرار نہ آیا۔ بعد میں وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کے استاد مقرر ہوئے۔ وہ طلباء کو صرف سبق نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ سوچنا اور عمل کرنا بھی سکھاتے تھے۔ ان کی شاعری نے اردو اور فارسی ادب میں نئی فکری روح پیدا کی۔ اقبال کے مجموعہ کلام درج ذیل ہیں: اسرار خودی 1915، رموز بے خودی 1918، پیام مشرق 1923 فارسی کلام، بانگ درا 1924، زبور عجم 1927 فارسی، جاوید نامہ 1932 فارسی، بال جبریل 1935، ضرب کلیم 1936 اور ارمغان حجاز 1938 بعد از وفات شائع ہوئی۔ ان کا ہر مجموعہ فکر، ایمان، خودی اور عمل کا درس دیتا ہے۔ بچوں کے لیے لکھی گئی ان کی نظمیں آج بھی نصاب کا حصہ ہیں۔ ان میں شامل ہیں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، پرندے کی فریاد، پہاڑ اور گلہری، ایک مکڑا اور مکھی، ماں کا خواب، گلے لالا اور ترانہ ہندی، جن میں اخلاق، ہمت، محبت اور وطن دوستی کا درس شامل ہے۔ 1922 میں برطانوی حکومت نے اقبال کو ان کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں سر کے خطاب سے نوازنے کا فیصلہ کیا۔ روایت ہے کہ اقبال نے یہ اعزاز تب قبول کیا جب ان کے استاد مولوی میر حسن کو بھی کسی اعزاز سے نوازا جائے۔
ان کی خواہش پر حکومت نے میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا۔ یہ واقعہ اقبال کی اپنے استاد کے احترام اور انکساری کا عملی ثبوت ہے۔ زندگی کے آخری برسوں میں اقبال زیادہ تر گوشہ نشین رہے، لیکن ان کی شاعری اور فکر لوگوں کے دلوں میں اجالا پھیلاتی رہی۔ 21 اپریل 1938 کو وہ لاہور میں وفات پا گئے۔ ان کا مزار بادشاہی مسجد کے پہلو میں واقع ہے، جہاں آج بھی لوگ عقیدت سے حاضری دیتے ہیں۔ اقبال کی زندگی کا پیغام واضح ہے: علم حاصل کرو، خودی کو پہچانو، اپنے کردار کو بلند کرو، اور دنیا میں وہ روشنی پھیلاؤ جو انسانیت کو سچائی کی راہ دکھائے۔ انہوں نے کہا تھا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ علامہ اقبال شاعر بھی تھے، فلسفی بھی اور استاد بھی، مگر ان کی اصل پہچان ایک ایسی روشنی ہے جو آج بھی ہمیں سوچنے، بہتر بننے اور ایمان کے ساتھ جینے کا سبق دیتی ہے۔ آپ سن رہے تھے فاروق سید کی تحریر علامہ اقبال، علم، عمل اور خودی کا پیام، وقار قادری کی زبانی۔